اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال فليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم ومعزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقائے مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم شافع المذنبین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، گزشتہ جمعہ نیو ایئر کے متعلق اور پھر ماشاءاللہ آل کرناٹکا مسابقۃ القرآن الکریم اس عنوان سے چند باتیں سامنے آئی تھی. اللہ کا احسان، اللہ کا کرم، ماشاءاللہ قرآن کمپٹیشن بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ، بڑی نورانیت کے ساتھ، بڑی عافیت کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں ماشاءاللہ منعقد ہوا. میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام معاونین کا
جو جس لائن کی بھی اس مسابقے کو کامیاب کرنے کے لیے ماشاءاللہ محنت کی، جستجو کی اور اپنی دلی محبتوں کا اظہار فرمایا، سب کا شکر گزار ہوں، شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر دل کے گہرائیوں سے ان سب کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب معاونین کو جزائے خیر نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت میں بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عاشقان قرآن کی فہرست میں، لیسٹ میں شمار کر لے، اور اللہ پاک قرآن کی محبت کے صدقے میں مغفرت کا، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ بزرگوں دوستو، اس سے پہلے جمعہ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے دنیا کو بنایا، اور ہم سب دنیا میں آنے سے پہلے اور ایک دنیا میں تھے، اور ایک عالم میں تھے، اسے عالم ارواح کہا جاتا ہے، روحوں کا ایک عالم تھا۔ ان سارے روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کر کے یہ بات پوچھی تھی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ سب نے بیک وقت کہا تھا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں۔ لیکن دوستو، اس کے بعد جیسے جیسے آدمی دنیا میں آتا گیا، دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں رنگتا گیا، تو پھر وہ جو اللہ سے عہد و پیمان ہوا تھا، اللہ سے جو اگریمنٹ ہوا تھا، اور سارے روحوں نے جو اللہ سے جب دنیا ان کے سامنے نہیں تھی تو اس وقت بآسانی سے یہ کہا تھا اللہ آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، پروردگار ہیں، خالق و مالک ہیں، اس دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں رنگ کر اس اقرار کو بھول جاتا ہے۔ تو اس اقرار کو، اس عہد کو اور اس بات کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری رکھا، اور دنیا میں 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ کے قریب نبی اور رسول آ کر اسی بات کو سمجھاتے رہے، اسی بات کی یاد دہانی کراتے رہے، اور اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھا کہ تم یہ اللہ کے بندے ہو، اور تم یہ حضور اپنی نبی کے امت ہو، اپنی نبی کی قوم ہو۔ فرمایا اپنے اللہ کی بات مان کر، اپنے وقت کے نبی کی پیروی کر کر زندگی گزارو۔ یہ سارے نبی اور رسولوں کا یہ نعرہ تھا، یہ آواز تھی، یہ دعوت تھی۔ اور پھر دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ ساری انسانیت کے لیے نبی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں والی محنت اس امت کے ذمے کیا ہے۔ یہ نبیوں والی محنت، یہ نبیوں والا کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمے کیا ہے، جس کی بنیاد پر 4 پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہر نبی کے ماننے والوں کو قوم قرآن نے کہا، قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ، قوم نوح، قوم لوط، ہر نبی کے لوگوں کو قوم سے جوڑا گیا، قوم سے۔ لیکن دوستو، اس قوم کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو قوم نہیں بلکہ امت کا ٹائٹل ملا، امت کا لقب ملا۔ اس لیے ایک ہے ہم سب کا الگ الگ نام، کسی کا نام عبداللہ، کسی کا نام عبد الرحمن، کسی کا نام عبد الرحیم، یہ انفرادی نام ہے۔ اور دوستو، سب
سب قوم کو ملا کر اگر نام پوچھا جائے تو کہا جائے گا اس قوم کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا نام وہ امت ہے، خیر امت ہے، بھلائی والی امت ہے۔ تو تین باتیں ہیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا نام امت ہے اور ہمارا کام دعوت اور ہمارا مقام جنت۔ امت، دعوت، جنت۔ ہمارا نام امت ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ مقصد کیا؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، لوگوں کو خیر پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، بھلائیوں کا تم حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہو۔ جی جس انداز سے بھی، جی جس طریقے سے بھی تم بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، جی یہ اس امت کا کام ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے من را منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ یہ امت کا کام، جب کسی سے کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے۔ اپنا بچہ ہے، اپنا بھائی ہے، جی مالک ہے، یجمان ہے، کام کرنے والے اس کے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں، برائی دیکھیں تو دوستو ہاتھ سے روکے ہیں۔ اگر یہ موقع نہیں ہو رہا، ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سک رہے، حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ۔ موقع نہیں ہے، والدین ہیں، ہاتھ سے یہ روک نہیں سکتے، عمر میں بڑے ہیں روک نہیں سکتے، بھائی بہن عمر میں بڑے ہیں نہیں روک سکتے ہاتھ سے، جی فَبِلِسَانِ، تو ان کو زبان سے، پیار محبت سے، حکمت سے، فرمایا انہیں دعوت دینا، انہیں بات سمجھانا۔ یہ بھی نہیں ہو سکا، موقع یہ بھی نہیں رہا، یہ بھی نہیں ہو سکا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، تو پھر فرمایا دوستو، تو جب زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو پھر فرمایا دل سے کہیں، یعنی دل سے اس بات کو برا سمجھیں۔ ذَلِكَ اضعف الایمان، یہی ایمان کا سب سے چھوٹا سا حصہ ہے کہ ہاتھ سے روکے، نہیں ہو سکا زبان سے روکے، نہیں ہو سکا تو دوستو پھر اسے دل سے برا سمجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرے سے نکل کر آئے اور ممبر پر بیٹھ کر، جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں تھے، جی امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ جی دیوار سے کان لگا کر سنتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ لال پیلا ہو رہا ہے، آپ پریشان حال ہیں، اور آ کر آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں امر بالمعروف نہی عن المنکر، کرتے رہو، بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ کرتے رہو، یہ کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم اگر اس کام کو چھوڑ دو گے۔ اور روایتوں میں بات آتی ہے قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ بھلائیوں کا حکم کرنے کے بجائے برائیوں کا حکم کیا جائے گا، اور پھر دوستو برائیوں کو روکنے کے بجائے جی برائیوں کو کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔ اب بھی پٹا تو ابھی کہیں کو داڑھی رکھ رہا، ابھی جنٹلمین کے سکر ہو، بعد میں دیکھیں گے، کیا مطلب؟ جی برائی کی دعوت دی جا رہی ہے، بھلائی سے روکا جا رہا ہے۔ فرمایا دوستو قیامت کے قریب حالات بہت نازک ہوتے رہیں گے، بھلائیوں کا حکم کرنے کو عیب سمجھا جائے گا اور برائیوں کا حکم کرنے کو دوستو ہنر سمجھا جائے گا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ اس کام کو کرتے رہو، ورنہ مبادا وہ وقت نہ آ جائے اگر تم اس کام کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہاری دعائیں جی رد نہ ہو جائے، تم اللہ سے مدد مانگو تو مدد نہ ملے۔ اور اس سے آگے فرمایا کہ تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے، نہ تمہارے بڑوں کی وہ عزت کرے، نہ تمہارے چھوٹوں پر رحم کرے۔
تو میرے بزرگوں دوستو، یہ کام ہر فرد امت کے لیے ضروری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ ہر کوئی تم میں سے ایک ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن تمہارے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ کو کھڑا کر کر پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے بچوں کے دین کے بارے میں کیا فکر کی۔ یہ کسی تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، کسی علماء کی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ ہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا، ہر امت کا، ہر فرد کا یہ کام ہے۔ پوچھا جائے گا تو نے اپنے بچوں کے بارے میں کیا کیا۔ ایک آدمی شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بیوی کی دین کی کیا فکر کی، اسے دین کیا سمجھایا، اسے دین کیا سکھایا، اسے دین پر کیسے چلایا۔ کل دوستو، کل قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا۔ اسی وجہ سے اس امت کا نام امت پڑا ہے۔ اور پھر اسے دوستو جو کام دیا گیا ہے وہ دعوت ہے۔ دعوت کے معنی کیا؟ کہ اس کا کوئی خاص طریقہ ہو، ایسا نہیں۔ دعا یدعو دعوتاً، عربی میں کہتے ہیں دوستو بلانے کو، خیر کی طرف بلانے کو۔ باپ اپنے بچے سے کہ بیٹا جلدی سو جا، رات میں دیر سے مت سو، فجر کو اٹھ جا، یہ ہوگی دعوت۔ بیوی سے کہا کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد وہ تو آخرت ہے، کہ دیکھ گھر میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ چل۔ کھانا پکانے کے بعد جب دسترخوان لگاتی ہے تو سنت طریقے کے مطابق دسترخوان لگا، دعائیں پڑھتے ہوئے کھا، اور فرمایا گھر کے باہر جائے تو پردے کا اہتمام کر، اور گھر میں رہے تب بھی گھر میں رہتے ہوئے فرمایا سر پر پلو ڈال کر رکھ، دوپٹے کو ڈال کر رکھ۔ یہ موٹی موٹی باتیں دوستو بیوی کو بتانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ میں لا کو ڈال دوں تو پکا کو کھا۔ فرمایا اس کے بعد کھائے کمائے۔ یہ آج اس طرح لوگوں کا نعرہ ہو گیا، بیوی بچے روٹی کپڑا مکان، بیوی بچے دکان، روٹی کپڑا مکان، بیوی بچے دکان۔ ساری زندگی اسی کے دوستو ارد گرد گھوم رہی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ تو اور مخلوقات میں رکھی ہیں، اور مخلوقات اپنے بچوں کی اچھی خاصی فکر کر لیتی ہیں۔ کتنے چرند پرند ایسے ہیں اپنے جانوں پر کھیل کر اپنے بچوں کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ دوستو یہ کمال نہیں ہے، اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی ثواب ہے، لیکن اصل زندگی تو میرے بزرگوں دوستو وہ اللہ کا دین ہے۔ فرمایا گھر کے سارے افراد کی زندگی میں دین ہوگا، تو جس طرح گھر کے افراد یہ مختصر زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، کہ ماں باپ چاہتے ہیں میرے بچے اچھے پڑھیں، اچھے بنیں، اور ان کی جو اچھی کمائی ہو، خوشحال ہو، اور ماں باپ کے بارے میں بچے چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ خوشحال رہیں، یہ خاندان خوشحال رہے۔ پر میں دوستو یہ دین زندگی میں ہوگا تو مختصر زندگی گزرنے کے بعد آخرت کی زندگی خوشحال رہے گی۔ قرآن کہتا ہے 13ویں پارے میں وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ فرمایا جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اللہ کے دین کو سامنے رکھ کر زندگی گزارا ہوگا، فرمایا جن کے یہ ماں باپ اور بچے اور جن کا خاندان فرمایا دوستو سب ایمان اور اعمال صالحہ پر جمع ہوں گے، تو دوستو یہ جنت میں بھی ساتھ ساتھ رہیں گے۔ ورنہ کل قیامت کے دن ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ بلکہ یہ سورہ معارج کے اندر تو عجیب و غریب حال اللہ نے بیان کیا۔ مجرم جو جہنمی بن گیا وہ تمنا کرے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ۔ کل قیامت کے دن مجرم دوزخ کی دہتی ہوئی آگ کو دیکھ کر کہے گا اے اللہ اس آگ سے مجھے بچا لے، میرے بدلے میں میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، میرے بھائی کو ڈال دے، میرے خاندان کو ڈال دے۔ ومن فی الارض جمیعا، اے اللہ آج اس آگ سے بچنے کے لیے میری بدلے میں پوری دنیا کو لے لے، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔
کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی، اللہ کہیں گے ہرگز ایسا نہیں ہوگا، جو جیسا عمل لے کر آئے گا ویسا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن دوستو، جو آدمی دنیا میں رہ کر آخرت کو سامنے ٹارگٹ بنا کر یہ زندگی گزارا تھا، یہ نہیں کہتے کہ تم مال کو چھوڑو، گھر بار کو چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو، یہ اصل نہیں ہے، بلکہ فرمایا تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، تمہاری اولادیں تمہیں مبارک ہو، تمہاری دولت تمہیں مبارک ہو، اس سارے مال و دولت کو، بیوی بچوں کو دین کی طرف موڑو، دین کی طرف موڑنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑو، اصل یہ ہے، ورنہ دوستو وہ مال وبال جان بن جائے گا، وہ دولت وبال جان بن جائے گی، وہ اولاد کل قیامت کے دن نفرت کر کر تم سے بھاگ رہی ہوگی، یہ کہے گی اللہ میرے باپ کو دیکھتا تھا، میرے باپ نے مجھے دین نہیں سکھایا، جس کی وجہ سے میں دنیا دار بن گیا، اے اللہ آج میرے باپ کو ڈبل عذاب دے ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مال، وہ جان اور پھر وہ اولاد، فرمایا دوستو وبال جان نہ بنے، اسے دیندار بناؤ۔ بہرحال میرے بزرگوں، دوستو، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کام لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں کار نبوت اللہ نے اس امت کے ذمے سونپا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت شروع کیے تو فرمایا مکے کا وہ علاقہ بڑا بنجر بن چکا تھا، کوئی ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے نازک حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، پھر آپ کے صحابہ پر ذمہ داری رکھی، اور پھر دوستو اولیاء اللہ، تابعین، تابعین، سب نے اس خیر امت کا کام کر گئے ہیں۔ کسی صحابی کے بارے میں نہیں ملتا، کسی ولی کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے خیر امت کا، لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلانے کا اور برائیوں سے روکنے کا کام نہ کیا، ہر کسی نے کیا ہے۔ اور آخری دور میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اللہ نے اس کام کو کھولا، آپ کی وہ فکریں، آپ کا وہ کڑن، آپ کا وہ درد کہ میوات کے علاقے میں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کا بنجر علاقہ ملا، تو حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام جو شروع کیے، فرمایا وہ میوات کا بنجر علاقہ تھا۔ کیسا علاقہ تھا کہ نکاح پڑھانے والے مشکل سے پڑھائے تو پڑھے، لیکن اس کے باوجود دوستوں غیروں کی طرح آگ کو رون ساتھ چکر لگا کر اپنی شادیاں کرتے، یہاں تک کہ فرمایا کہ کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنے والا نہیں تھا، کسی نے چاقو پر بسم اللہ اللہ اکبر لکھا تھا، اسی سے لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کر کر کھاتے تھے۔ ایسا بنجر علاقہ، اس سے بڑی بات گھر ایک گھر میں ایک بت بنا ہوا تھا، وہاں جا کر حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دین کی محنت کو، اس دین کے کام کو شروع کیا۔ ایک مرتبہ ایک جماعت گئی اور ایک مدرسے میں گئی، وہاں ایک مولانا تھے، ان سے کہا کہ بھئی جماعت سے کچھ ترغیبی بات کرو، جماعت کو کچھ تھوڑی دیر لے کر بیٹھو۔ انہوں نے بات شروع کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور کرے، کہ دلی سے میوات تک سفر کر کر ایک گھر جا کر انہوں نے اس دین کی بات کو پہنچایا۔ تو فرمایا کہ اس علاقے کے ایک بڑے مالدار آدمی تھے، حضرت وہاں جا رہے ہیں اور ان کا ٹائم لے کر انہیں بار بار بات سمجھا رہے ہیں، اور تھوڑی دیر بات سنتا، پھر کسی اور کام میں مشغول ہو جاتا، پھر حضرت دوبارہ جاتے، تیسری مرتبہ جاتے۔ فرمایا وہاں ایک غیر نوکر تھا، کام کرنے والا غیر مسلمان تھا، غیر ایمان والا تھا، اس نے حضرت کی اس فکر کو، اس کڑن کو، اس درد کو دیکھ کر حضرت کے پاس جا کر کہا حضرت آپ اسے جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ مجھے سمجھائیے، میں سمجھ لوں گا۔ تو حضرت نے اسے بٹھا کر بات کی تو ماشاءاللہ اس کے اندر شوق پیدا ہوا، ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد دوستو اس نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا ہے پورے، وہ مولانا بول رہی سو کارگزاری ہی انہیں ماشاءاللہ وقت لگایا اور پھر دین کو سمجھا، اور پھر مسلمان گھرانے میں ماشاءاللہ اس کا نکاح ہوا، اور اللہ نے 6 بیٹے دیے،
اور اس نے 6 بیٹوں کو عالم بنایا. اور آگے مولانا کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے سال بھی لگائے اور پھر ایک بڑا مدرسہ ماشاءاللہ یہ سنبھال رہے ہیں. اور آگے انہوں نے کہا وہ 6 بیٹوں میں سے میں بھی ایک بیٹا ہوں الحمدللہ. تو بزرگوں دوستو ایسے جو ہے اس دین کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس علاقے میں پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے ملک میں اور فرمایا پورے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس خیر کی اس دین کی محنت کو پہنچایا. کیا مشرق کیا مغرب کیا شمال کیا جنوب. شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہا ایک مرتبہ عمرے میں تھا, ریاض الجنہ میں جمعہ کی نماز کے لیے بیٹھا تھا. بازو ایک نوجوان جی ابھی لمبا وقت تھا, سلام کیا, جواب دیا, عربی میں بات ہوئی, کہاں سے ہیں, بولے ہندوستان سے. تو جی اس نے جو ہے بڑا خوشی کا اظہار کیا, ارے ہندوستان والوں کا ہم پر بڑا احسان ہے. میں پوچھا مین اینا انتا, تو اس نے کہا نا من الاردن جارڈن. تو اس نے کہا کہ میں جارڈن اردن سے ہوں. پوچھا بھائی کیا احسان ہوا, ارے ہمارے علاقے میں دین کی محنت جب چھٹی تو پردہ پورے کا پورا نکل چکا تھا, کوئی ایک عورت پردہ کرنے والی حجاب والی تمہیں نہیں ملتی تھی. پھر کیا ہوا کہ ہندوستان سے پہلے ایک ماں مستورات جماعت آئی ماشاءاللہ, اس نے کام کیا اور پھر وہاں کے عورتوں کے اندر احساس پیدا ہوا, ارے ہم تو جی مکے اور مدینے کے قریب رہنے والے لوگ کہاں ہم کھو گئے, کہاں بھول بیٹھے ہیں دین کو اور دین کی محنت کو, حجاب کو, پردے کو. فرمایا ماشاءاللہ اس کے بعد اس جماعت کی محنت کے بعد جو پردہ شروع ہوا, جہاں پوری ایک عورت کہیں بھی دیندار نہیں ملتی تھی, پردے والی نہیں ملتی تھی, آج کئی بازار صرف برقع اور حجاب کے بن گئے ہیں. تو بزرگوں دوستو بھائیوں, اللہ کا کتنا بڑا کرم, کتنا بڑا احسان کہ اس ملک ہندوستان سے اللہ نے سارے عالم میں دین کی محنت کو پہنچایا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب کی ذمہ داری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کندھوں پر ذمہ داری رکھی تو آپ حضرات صحابہ نے ذمہ داری کو پورا ادا کیا. بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ میرے بزرگوں دوستوں اس دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا, اس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. فرمایا ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اس امت کے بارے میں تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, 4 بیٹیاں گھر میں ہیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہ بڑی بیٹی ہیں. اور فرمایا دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو گھر سے جا رہے ہیں تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ روٹی بنا کر بچیوں کو, بہنوں کو کھلا رہی ہے اور خود انتظار میں رہتی ہیں کہ ابو آئیں تو میں ساتھ بیٹھ کر کھا لوں. چاش کا وقت گزر جاتا ہے, عصر کے وقت انتظار رہتا ہے, عصر کا وقت بھی گزر رہا اور دوستو رات ہونا شروع ہو گئی. زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دل میں ڈر پیدا ہوتا, پتہ نہیں میرے ابو کے ساتھ کس ظالم نے کیا کر دیا ہو, جا کر تلاش کروں. لیکن عورت ہونے کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی تھی. فرمایا آخر میں جب سورج ڈوب گیا اور مکے کے سارے دروازے بند ہو گئے, پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں, ابو کے انتظار میں کھڑی ہوں. واپس آ رہے ہیں تو کیا دیکھتی ہوں, چاند جیسا چہرہ. میرے باپ صبح کو لے کر گئے تھے, سفید کپڑے پہن کر گئے تھے, پیشانی پھٹی ہے, خون جاری ہے اور کپڑے خون آلود ہیں. زینب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو اپنی اونی کو پانی میں بھگوتی ہے, چیخیں نکل جاتی ہیں, روتی جاتی ہیں, پوچھتی جاتی ہیں اور کہتی ہیں ابو آخر آپ ان کے پیچھے اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں, یہ مان لیں گے تو جنت میں جائیں گے, نہیں مانیں گے تو جہنم میں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخیں نکل جاتی ہیں, بیٹی زینب چند دن تو صبر کر, چند دن میں صبر کروں گا, ایک دن وہ آئے گا تیرا باپ کا لایا ہوا دن ہر کچے پکے مکان میں پہنچے گا. ایسی قربانیاں دوستو اس امت کو بنانے کے لیے, اس امت تک دین پہنچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. پھر خود حضرت زینب رضی اللہ عنہ نکاح کے بعد ہجرت کر رہی ہیں, ظالموں نے ہجرت کرنے نہیں دیا, اونٹ پر سوار تھی, اونٹ کو چھیڑا, اونٹ بتکا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ حاملہ تھی اور اونٹ پر سے گری اور فرمایا اس کے بعد جو ہے انتقال کر گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بیٹی کو اتار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ میری بیٹی زینب کی مغفرت کر دینا,
اے اللہ اسی دین کی وجہ سے اے اللہ میری بیٹی کو ستایا گیا اور اسی حال میں یہ شہید کر دی گئی۔ میرے بزرگ دوستوں، سارے صحابہ اس امت کا غم، اس امت کا درد لے کر ساری دنیا میں فرمایا اپنی مزاریں بنا لی۔ مکۃ المکرمہ ایک نماز 1 لاکھ کے برابر، مسجد نبوی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں، معاذ یمن میں جاؤ، یمن والوں کو سمجھاؤ کہ دین ان کے سمجھاؤ، دین بتاؤ، تبلیغ کرو۔ اور پھر ساری باتیں سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں معاذ جب یمن سے واپس آؤ گے تو مدینے میں سب پاؤ گے لیکن مجھے نہیں پاؤ گے۔ معاذ ایک طرف کو چہرہ کر لیے، رونے لگے، مدینے میں سب کچھ اور آپ نہ ہو تو مدینہ اندھیرا لگے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے رونے کو دیکھ کر کہیں رونا پڑے، اور فرمایا دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو قربان کر کر چلے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولیوں میں شمار ہوتا ہے، 6 مہینے بیٹھ کر بخاری پڑھاتے تو 6 مہینے جا کر لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلاتے، اور جب انتقال ہوا تو اتنی مٹی تھی جو اللہ کے راستے میں چلتے چلتے ان کے کپڑوں کو لگی تھی، اسے جمع کیا تھا۔ شاگردوں سے کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ مٹی بھی میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا۔ شاگرد پوچھ رہے ہیں حضرت یہ کیا عجیب بات ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے اے عبداللہ بن مبارک بتا تو میرے لیے کیا کر کر لایا، تو میں کہوں گا اے اللہ آپ کے راستے کی محنت کرتے کرتے آپ کے راستے کی مٹھی لایا ہوں، یہ اگر آپ کو پسند آ جائے تو مغفرت کر دینا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، تبلیغ کوئی نیا کام نہیں ہے، تبلیغ نبیوں والا کام ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ کے اولیاء اللہ کا کام ہے۔ اور فرمایا دوستو اس کے بعد قیامت تک آنے والا ہر کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو شروع میں نے عرض کیا اس امت کا نام ہے امت، اور اس امت کا کام ہے دعوت، اور اس کا مقام ہے دوستو جنت۔ لیکن اللہ معاف فرمائے آج ہم اپنی دنیا میں ایسے لگ گئے کہ خود اپنی ذات کو بھول گئے۔ یہ فیان ہے، یہ کام کر رہا ہے تو اس کا نام ہے فیان، اور پھر اس کا کام ہے ہوا دینا، اور اس کا مقام ہے دوستو سروں پر رہنا۔ اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے تو فرمایا مسجد کی ذمہ داری سے ریڈی کریں گے، ریپیری کریں گے، نہیں ہوا تو اس کراپ میں لے جا کر ڈال دیں گے۔ آج اللہ معاف فرمائے ساری امت حضور والے کام کو بھول گئی، صحابہ والے کام کو بھول گئی، اولیاء اللہ والے کام کو بھول گئی۔ جی وہ ایمان فرمایا دوستو زندگی سے نکل گیا، کمزور ہو گیا، اعمال سے دور ہوتے چلے گئے، آخرت سے جی دور ہوتے چلے گئے، دنیا کی محبت نے جکڑ لیا، اندر سے خالی ہونے کی وجہ سے دوستو آج ساری دنیا اس امت کو لات مار رہی۔ فٹ بال سے کسی نے پوچھا ارے تیرا کیا آخر جرم ہے کہ ساری کنٹری والے تجھے ادھر سے ادھر لات مارتے پھرتے ہیں؟ تو اس نے کہا میرا ایک ہی جرم ہے کہ میں اندر سے خالی ہوں، ہوا ہوں، جس کی وجہ سے ساری دنیا لات مار رہی ہے۔ اگر اندر سے میں کوئی طاقتور چیز ہوتی تو کسی مئی کے لال کی ہمت نہیں ہوتی کہ مجھے پیر لگاتا۔ آج اللہ معاف فرمائے دوستو ہم ایمان اور عمل آخرت سے خالی ہو گئے، اسی لیے ماشاءاللہ یہ اجتماعات رکھا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ فرمایا ہمارے اندر وہ فکر پیدا ہو، ایمان ہمارا تازہ ہو، اعمال پر ہم جمیں، اور فرمایا امت کو اعمال کی طرف لائیں۔ فرمایا دوستو یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے ماشاءاللہ جی سالانہ اور پھر جو ہے لاک ڈاؤن سے پہلے اجتماع ہوا تھا، اب لاک ڈاؤن کے بعد اتی بلے میں ماشاءاللہ یہ 2 دن کا اجتماع ہے، 6 اور 7 تاریخ کو ہفتہ اور اتوار، یہ 2 دن کا اجتماع ہے۔ یہ 2 دن ماشاءاللہ اجتماع میں ہم سب پہنچنا ہے، پہنچیں گے بھی انشاءاللہ۔ کون کون پہنچیں گے؟ سب پہنچیں گے، سب کو اللہ قبول فرمائے۔ پہنچنا ہے، ساتھ میں اوروں کو بھی لے کر جانا ہے، اور جا کر دوستوں خالی راؤنڈ مار کر آنا نہیں ہے، بلکہ وہاں ماشاءاللہ 7 نمبر سین بورڈ حلقہ مہاجر لکھا ہوا ہے، وہاں ماشاءاللہ جا کر بیٹھنا، اعمال میں جڑنا، مختلف مجالس ہوگی، قرآن سیکھنا سکھانا ہوگا، تعلیم کے حلقے لگیں گے، ان سارے اعمال میں اپنے آپ کو ماشاءاللہ جوڑنا۔ 2 مہینے سے مستقل ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے۔ کتنے دن کے مہمان جائیں گے؟ 2 دن کے، زیادہ سے زیادہ 2.5 دن کے مہمان، لیکن 2 مہینے سے ماشاءاللہ وہاں پوری جو ہے تیاریاں ہو رہی ہیں کہ مہمان آئیں گے۔
دین کے اعمال میں جڑیں گے، ان کی ضروریات کا پورا جو ہے ماشاءاللہ انتظام و نظام ہو۔ اب دوستو ہمیں 2 دن ماشاءاللہ جم کر جا کر بیٹھنا ہے۔ ہفتے کو میں فری نہیں، اتوار کو آ جاتا ہوں، دعا میں آ جاتا ہوں۔ جی فرمایا دوستو دعا میں تو سب آئیں گے، اصل تو ماشاءاللہ پہلے اعمال ہیں پھر دعا ہے، پہلے عبادت ہے بعد میں دعا ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ اہتمام سے اجتماع میں جو ہے ہم سب کو ماشاءاللہ پہنچنے کی فکر کرنا ہے اور دوسروں کو ترغیب دے کر لے جانا ہے۔ ماشاءاللہ کل صبح سے جانے والوں کے لیے یہاں سے بس کا بھی انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی محنت کی ذمہ داری کو خوب سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جتنی طاقت دے صلاحیت دے ان طاقتوں سے، ان جانوں سے، ان مالوں سے، ان وقتوں سے اللہ کی دین کی محنت کر کہیں صحابہ کے آخری صف میں اللہ تعالی ہمیں بھی جگہ دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھ لے اس